فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک شخص بڑا مالدار، کردار اچھا نہیں، درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا، سبحان اللہ، غافل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کرے ہم بھی درود پڑھتے رہیں، اس کے لیے کاؤنٹر وغیرہ ہاتھ میں رکھے نا تو یہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ خیر، آخری وقت آیا، نزا کی سختیاں طاری ہوئی، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اللہ اکبر، اور بڑا پریشان، جو اس کو دیکھتا ڈر جاتا، اس کی صورت ایسی ہو گئی۔ اب اس نے اس کیفیت میں پکارا، کس کو پکارا؟ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کو پکارا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آقا میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوتا ہے اور وہ آ کر اپنے پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیتا ہے، اور اس شخص کا چہرہ جو کالا ہو چکا تھا اس پر کے پھیلنے کی برکت سے فوراً جگمگا اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، کستوری کی خوشبو آنے لگتی، وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر میں دفنایا گیا، جب لحد میں رکھا گیا غیب سے آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی۔ درود پاک نے، وہ درود پاک جو اس نے میرے حبیب پر پڑھا تھا، میرے محبوب پر پڑھا تھا، اس درود پاک نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ لوگ بڑے تعجب میں۔ جب رات ہوئی تو کوئی کیا دیکھتا ہے؟ یہی شخص جو عاشق درود و سلام تھا، سبحان اللہ، زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، 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 لاشاں جو لے گا، لاشاں جو لے گا نام محمد، دل کا اجالا